अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो दो प्यार करने वालों की एक खूबसूरत दास्तान है। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। देखो दुल्हन, नंगे भूखे नहीं हैं हम लोग, और ना तुम्हारे यहाँ के ईद के जोड़े बिना मेरी बच्ची ईद ना मना सके। अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन खानदान कुंबे में नाक चोड़ी की फिक्र भी करना पड़ती है ना। उन्होंने झुककर पीक थूकी और घुटनों पर हाथ बांधकर मजीद तेज तेज मुंह चलाने लगी। खाला जान, मैंने आपको बताया ना। बस दुल्हन, आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारी तरफ से बात खत्म समझो। सर सलामत, पगड़ी बहुत। उन्होंने मुंह फेर कर जवाब दिया। खाला जान, एक ईद के जोड़े की वजह से? अफशा भाभी ने हैरत से उनको देखा। हमने देखा नहीं था कभी ईद का जोड़ा, इसीलिए राह देखते रहे तुम्हारी तमाम चांद रात, उन्होंने जल कर कहा और फिर झुककर दोबारा पीक थूकी। महज ईद के जोड़े की खातिर? अरे तुम्हारे लिए होगा वो ईद का जोड़ा, हमारे लिए तो नाक चोटी का सवाल बन गया था। मैं नहीं समझती खाला जान। अफशा भाभी को यकीन ही नहीं आ रहा था। देखो दुल्हन, अब बहस की तो गुंजाइश ही नहीं। हमारी तरफ से आज बात बिल्कुल ख़त्म। सच्ची बात तो यह है कि मुझे वैसे भी असद के लक्षण पसंद नहीं थे। वो तो दूसरों के दबाव में आकर मैंने हामी भर ली थी। ज़माने भर की लड़कियां तो उसे घेरे में लिए रहती हैं, घर से बाहर ज़्यादा रहता है। बस करें खाला जान, अब आपको लक्षण भी नज़र आ रहे हैं। असद जैसा कोई दामाद शायद ही आपको मिलता। इतनी अना भी अच्छी नहीं होती। एक तरह से बुजुर्ग समझकर मैंने आपके पाँव तक छू लिए। आपको मेरी बात का एतबार ही नहीं आया। ऐसी बेएतबारी के फिजा में तो रिश्ते वाकई बेकार हैं। अफशा भाभी भी बुरा मानकर खड़ी हो गईं और नसीरा बेगम मुंह मोड़े बराबर पान चबाती रही। उन्होंने अजरक उठाकर लपेटी। अच्छा, खुदा हाफिज। वो बाहर निकलने लगी तो बरामदे में नीलोफर खड़ी नजर आई। उसका चेहरा फीका पड़ चुका था। वो सतून से टिकी जाने कहाँ गुम थी। जा रही हैं? हाँ भाई, तुम्हारी अम्मी जान की यही मर्जी है। मैंने तो बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की। उन्होंने उसके शाने पर हाथ रखकर बड़े दुख से कहा। मुझे तो साथ ये भी फिक्र है कि असद को बुरी खबर कैसे सुनाऊंगी, और चांद मियाँ तो शायद रो ही पड़े यह सुनकर कि अब तुम्हारा और उसका देवर भाभी का रिश्ता नहीं रहा। काश खाला जान ठंडे दिल से सोच सकती। उन्होंने आज़र्दगी से कहा और उसकी पेशानी चूमकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी। उनके जाते ही वो अपने कमरे में घुस गई और नसीरा बेगम शायद उसे सुनाने को ऊंचा बोल रही थी। अरे समझते क्या हैं ये लोग खुद को? इस कदर गई गुजरी है मेरी बच्ची। असद से लाख अच्छे रिश्ते झोली पे सारे खड़े हैं। लो, उनके नज़दीक ईद का जोड़ा कोई बात ही नहीं। चांद रात को लोग आते रहे और पूछते रहे कि क्या क्या आया है नीलो की ससुराल से। अरे किस कदर बेइज्जती हुई नंदों के सामने। ये नूर अफशा सदा नन्ही ही बनी रहेगी। खैर से बरसों पुरानी ब्याहता है, अभी तक इन्हें रीति रस्में निभानी ही नहीं आई। अल्लाह बख्शे इनकी सास को 5 बरस मंगनी रही। क्या थाल भर भर ईद बकर ईद पर जाते थे इन्हीं नूर अफशा के घर। देवर की दफा में नन्ही भोली बन गई। अरे कमाऊ देवर है और ये गुन्नो पूरी। अल्लाह, अब ये अम्मी जान चुप भी होंगी या नहीं। लामतनाही बहुतान तराजी पर नीलो कुड़ कुड़ कर बेहाल हो गई थी। कह रही हैं सिर्फ ईद का जोड़ा। अरे पत्थर पड़ी अकल है। इतना नहीं पता कि मंगनी के बाद ईद बकर ईद पर सहेलियां रिश्तेदार खसूसियत से लड़की की ईदी देखने आते हैं। जो आया उसी ने पूछा, अरे ईदी कैसी आई है, ईदी कैसी आई है। अभी तक तो आई नहीं, आती ही होगी कह कह कर चांद रात भी गुजर गई। वो सुहेल की अम्मी भी बोली थी दस्तूर नहीं होगा ना उनके यहाँ। अरे सारे ज़माने में दस्तूर है ईदी का, ये क्या गारों में रहती हैं। अरे मेरी कोई ऐसी किरकिरी करे तो मैं शक्ल ना देखूं उम्र भर। बहाना भी किया तो क्या किया कि चांद मियाँ का इंतज़ार करते रहे कि वो रिसालपुर से आ जाएं तो ईदी लेकर जाएं। ईद वाले रोज़ भी चांद मियाँ नहीं पहुँचे तो हम सब बहुत परेशान हो गए थे। खाने चाटने के ढकोसले हैं।
دیوروں پر یہ جتاتی رہیں کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہارے بغیر کوئی کام ہی نہیں کرتی. ماں سے زیادہ چاہے پھاپا کٹنی کہلائے. دیور تو ہیں ہی نہ سمجھ, کیا جانے چلتر. خدا کی پناہ, کیا بنا دیا ہے امی جان نے افشاں بھابھی کو. آگ ہی لگ جائے ان رسموں کو. اس کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. سارے خاندان کا کہنا تھا تھانے دار تو تھے عمر حیات خان, مگر اثرات ان کی بیوی میں آ گئے تھے. گھر کے بچوں نے ہوش سنبھالتے ہی اپنے گھر میں تھانے داری دیکھی. ایک مختصر سی رفاقت کے بعد عمر حیات خان ان کا ساتھ چھوڑ گئے, لیکن اس بیوگی میں بھی تھانے داری کا وہی عالم رہا. 3 بیٹیاں تھیں, ارجمن, تاجور اور نیلوفر. 2 بیٹیاں تو انہوں نے چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصادق بیاہ دی تھیں. بس اب نیلوفر رہ گئی تھی, جس کے رشتے بچپن سے ہی آ رہے تھے, لیکن ایک رشتہ انہیں اس بنا پر بہت پسند آیا کہ صرف 3 بھائی تھے, نہ ساس, نہ سسر, نہ نند. یہ رشتہ ڈائریکٹ بیری پر پتھر تھا, یعنی اس رشتے میں کوئی درمیان میں نہیں تھا. نصیرہ بیگم کی دور کی رشتہ دار بہن تھیں جو 3 بچوں کو وراثت میں چھوڑ کر 2 برس پہلے گزر چکی تھیں. ساس کے مرنے کے بعد تمام ذمہ داری ان کی اولین بہو نور افشاں پر آ پڑی تھی. تاجور کی سسرال اور نور افشاں کی سسرال کے درمیان صرف 2 میٹر کا فاصلہ بمشکل ہوگا. تاجور کی شادی کو 7 برس ہونے کو آ گئے تھے, اور نیلو کبھی رات بہن کے ہاں نہیں ٹھہری تھی, اور نہ کبھی ارجمند اپیا کے ہاں. اگر کبھی اس کا جی بھی چاہتا کہ کسی بہن کے ہاں ایک رات ٹھہر جائے تو امی جان اسے نظروں سے روک لیتی, واپسی پر جواز بھی پیش کر دیتی. ارے بھرے پورے سسرال میں رہتی ہیں تمہاری بہنیں, الگ گھر ہوتا تو دوسری بات تھی. تاجور انجمن کے گھر والے ہیں, لیکن تمہارا ان سے کوئی رشتہ نہیں. زمانے بھر کے جوان کوارے رشتہ دار بچے کتکڑے مارتے پھرتے ہیں ان کے ہاں. بات ہی ایسی ہوتی کہ وہ کچھ نہ کہہ پاتی, ہمیشہ کی طرح خاموش ہو رہتی. اس روز تاجور آپی کے بڑے بیٹے کی سالگرہ تھی. انہوں نے اسے صبح ہی بلوا بھیجا تھا. وہ زرد پھولدار سوٹ میں ملبوس, پسینے میں شرابور کام میں لگی ہوئی تھی. نصیرہ بیگم کی خوشدلی کی اجازت کیا ملی. وہ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر اور ایک سوٹ نکال کر بیگ میں رکھ کر بہنوئی کے ساتھ اسی ہولیے میں گاڑی میں بیٹھ گئی. اتنی اجلت خوف کا نتیجہ تھی, ماں کا موڈ بدل جانے کا خوف. کبھی کبھاری اسے خوشدلی سے باہر جانے کی اجازت ملتی تھی. تاجور کے ہاں بہت سارا کام بکھرا پڑا تھا, حالانکہ اس کی ساس نندے بھی کام کاج میں مصروف تھیں. وہ بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگی. جب شام کو سارا گھر تیار ہو رہا تھا, وہ کباب تل رہی تھی. کباب تل کر باہر آئی تو تاجور نے منت سے کہا, ارے نیلو میری جان, ذرا میری بیٹی کی زلفیں سنوار دو, میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں. اور ہاں فٹافٹ تیار کر کے خود بھی تیار ہو کر آ جاؤ. شاباش. وہ تو اجلت میں نکل گئیں. وہ بھانجی کو سامنے بٹھا کر اس کی منی منی پونی ٹیلز بنانے لگی. اللہ, میری بھانجی کے بال کتنے پیارے ہیں. اس نے 4 سالہ بھانجی کے ریشم جیسے بال نرمی سے ہاتھوں میں تھامے. چھوٹی سی بچی جسے سب پیار سے نینی کہتے تھے, وہ بنا جواب دیے اس کے گھٹنوں کے درمیان پھنسی کھڑی رہی. اس نے اس کے بال سنوار کر اس کی آنکھوں میں کاجل لگانا چاہا. نینی نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے. نیلو خالہ, میں نہیں. اس نے ادھورے الفاظ میں انکار کیا. جنگلی ہو, اتنی پیاری لگتی ہیں تمہاری آنکھیں. اس نے ہتھیار ڈال کر اسے گھٹنوں کی قید سے آزاد کر دیا. محبت بھری سوچوں کے بیچ مسکراتی نیلوفر کا چہرہ دمک رہا تھا. وہ جلدی سے تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی, مگر بری طرح سٹپٹا گئی. سامنے سفید کرتے پاجامے میں ملبوس ایک شخص بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا. زرد قمیض میں ہم رنگ ہی چست پاجامے میں اس کا قامت بجلی کی طرح کوندا تھا. عمر کی بہاروں نے اپنے تمام تر دلکش رنگ اسے دے ڈالے تھے. اس نے مڑ کر دوپٹہ اٹھایا اور گھبرائے ہوئے انداز میں راہداری میں غائب ہو گئی. الجھے ہوئے بالوں والی چوٹی ابھی بھی وہیں جیسے ہلکولے لے رہی تھی. وہ جلدی جلدی تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئی تو تاجور نے مسکرا کر نئے لوگوں سے اس کا تعارف کرایا. فیروزی کرتے شلوار, سادہ سی چپل اور چاندی کی جھمکیاں پہنے وہ محفل میں واحد مونس تھی جس کا چہرہ میک اپ کی آلائش سے پاک تھا. شرمائی شرمائی, دبی دبائی سی. کتنے لوگوں نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا. نور افشاں تو گویا اسے نظروں میں ہی لے بیٹھی تھیں.
ہیلے بہانے سے کوئی نہ کوئی بات کرنے لگتی، حالانکہ اس سے پہلے بھی اس سے مل چکی تھیں۔ جب ریفریشمنٹ کی فارمیلٹی پوری ہوئی اور مہمان خوشگپیوں میں مصروف ہو گئے تو وہ تاجور کی دونوں نندوں اور ملازمہ کے ساتھ چیزیں اٹھوانے لگی۔ برتن وغیرہ بھی سمیٹے جا رہے تھے۔ اس نے کوارٹر پلیٹوں کا ایک ڈھیر اٹھا لیا اور انہی پلیٹوں پر چمچوں سے بھرا ہوا ایک پلاسٹک کا ڈونگا بھی رکھ لیا۔ پینٹری کی طرف مڑتے مڑتے پلیٹیں غیر متوازن ہو گئیں۔ وہ گھبرا کر انہیں سنبھالنے کی کوشش میں حواس باختہ سی نظر آنے لگی۔ اسی وقت کوئی نیکی کا فرشتہ آگے بڑھا اور تقریباً آدھی پلیٹیں ڈونگے سمیت اچک لیں۔ اس نے فرشتے کی شکل دیکھی تو بری طرح گڑبڑا گئی۔ آپ اپنی ٹانگوں سے زیادہ کام لیں گی تو ٹانگوں پر ٹیکس زیادہ لگے گا غالباً۔ جی؟ وہ اس کی بات نہ سمجھ سکی، مارے پریشانی کے جی جی کر کے رہ گئی۔ بھائی ایک مرتبہ میں اتنے سارے برتن اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام 2 چکروں میں بھی تو ہو سکتا تھا نا؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی میں چلتے ہوئے بولا۔ اس نے برتن رکھ کر اپنی دانست میں اس سے چھپ کر اپنے دوپٹے سے پیشانی پر چمکتے پسینے کے قطرے صاف کیے تھے۔ اس کے بعد اکثر تاجور نصیرہ بیگم سے خفیہ باتیں کرتی پائی گئیں۔ نور افشاں نے بھی جلد جلد حاضری دینا شروع کی اور ان تمام معموں کا حل ایک روز نکل آیا جب نور افشاں نے ایک سادہ سی تقریب میں اس کی انگلی میں خوبصورت سی انگوٹھی پہنا کر اپنے دیور کی امانت بنا دیا۔ اس نے بھی ایک خوبصورت سا تصور اسد سے وابستہ کر لیا۔ اسے ان کی وہ پرشوق اور شریر سی نظریں بار بار یاد آئیں جب بھابھی اسے انگوٹھی پہنا رہی تھیں تو سرگوشی میں بولی، اسد نے کہا تھا میری طرف سے ایک جملہ تحفے میں دے دیجیے گا۔ وہ آیا، اس نے دیکھا، اس نے فتح کر لیا۔ بار حیا سے اس کی پلکیں رخساروں پر لرز کر رہ گئی تھیں۔ ماں نے اسے ہمیشہ حقیقت کے کانٹوں پر چلنا سکھایا تھا۔ وہ اس کی نظروں کو بے حد اچھا لگا تھا، مگر اس نے سپنوں سے حتی الامکان پرہیز کیا تھا۔ اب جو بن مانگے بہت کچھ جھولی میں آ گرا تو اس پر ٹوٹ کر نکھار آیا تھا۔ نصیرہ بیگم نے تو شاید کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ اس میں کیا نئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ پہلے ہی اس کا حسن 2 چند تھا ان کی نظر میں، ایک مامتا کی نظر کا حسن، دوسرا قدرتی ملکوتی سا حسن، لیکن اسے یہ خوشی راست نہ آئی۔ آج وہ جب سونے لیٹی تو نصیرہ بیگم اوپر کرائے داروں کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ جب وہ جاگی تو ان کی فیصلہ کن آوازیں اس کا دل دہلا گئیں۔ نور افشاں کا منت کرنے کا انداز، پشیمانی کا انداز، عید کا دوسرا دن تو تھا۔ وہ جلدی جلدی منہ ہاتھ دھو کر چائے بنانے کے لیے کچن کی طرف آئی ہی تھی کہ افشاں بھابھی رخصت ہوتی نظر آئیں۔ وہ ماں کی انا کے پل صراط پر سفر کرتی افشاں بھابھی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ معمولی رسمیں بھی بعض اوقات سولی پر چڑھا دیتی ہیں۔ اس نے ماں سے اپنے جذبات چھپائے اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ تاجور میاں کے ساتھ ہانپتی کانپتی رات کو ہی آ لیں۔ ماں کے مخصوص رکھ رکھاؤ کی وجہ سے وہ جذباتی تو نہ ہوئیں، البتہ رسانیت سے ماں سے معاملہ دریافت کیا۔ ارے جنہوں نے تمہیں خبر پہنچائی وجہ نہیں بتائی کیا؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے بیٹی کو دیکھا۔ پر امی جان، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو میرے علم میں بھی ہے کہ ان کے ہاں چاند میاں کی وجہ سے بے حد پریشانی رہی۔ چاند میاں نے فون پر کہا تھا کہ وہ چاند رات کو ہر حال میں گھر پہنچیں گے۔ چاند میاں کو لے کر آنا تھا، جوڑا عیدی وغیرہ ان کے ہاں سب تیاری تھی امی۔ چاند میاں کے دوست انہیں اپنے ہاں لے گئے تھے، وہاں ان کو سخت بخار آ گیا۔ اب گاؤں میں فون بھی نہیں تھا کہ اطلاع ہو جاتی۔ ہائی عیدی رات کی رات میں نہیں آتی۔ تم نے تو ان کا پھونکا کھا رکھا ہے، مگر مجھ پر اثر نہیں ہوتا ان باتوں کا۔ سنا تم نے؟ چاند میاں دیور ہیں، دلہن کے، ساس نہیں ہیں۔ تمہاری بڑی پھوپھی کوئی موقع جانے دیتی ہیں جی جلانے کا؟ ارے کیسی بات مار کر گئی تھی کہ شادی سے پہلے ہی لڑکی کا اتنا خیال ہے، بیاہ کر لے جائیں گی تو پاؤں کے نیچے ہاتھ دھرا کریں گی۔ تمہاری منجلی پھوپھی بھی کتنا سر ہوئی تھی رشتے کے لیے، خوب جتا کر گئیں کہ بھابھی جان بھلے گھر لڑکی کا رشتہ کیا ہے، عید تہوار پر خبر تک نہیں لیتے۔ امی جان، پھوپھیوں نے تو آپ کا دل جلایا ہے، سزا ان بیچاروں کو کیوں دے رہی ہیں؟ ارے تو انہوں نے ہی تو موقع دیا نا کہ میری نندیں مجھے یہ سب سنا کر گئیں۔ اور بھائی ان کا بھی کہنا ٹھیک ہے، عید تہوار پر بے نیازی کا یہ عالم ہے، ان موقعوں پر تو ننگے بھوکے بھی خوشی کر لیتے ہیں۔ امی جان بتایا ہے نا کہ وہ چاند میاں،
ارے چاند میاں ساس سے بڑھ کر ہو گئے چاند میاں، بس کرو تاجور۔ تاجور کی میاں نے بھی ساس کو ذرا سمجھانا چاہا، دیکھو بھائی اپنی عزت اپنے ہاتھ والا معاملہ ہے، اس موضوع پر کوئی مجھ سے کلام نہ کرے۔ نیلوفر چائے لاؤ بھائی، اتنے دیر سے بہن بہنوئی آئے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے گویا گفتگو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ دیوار سے ٹکی کسی اچھے نتیجے کی منتظر نیلوفر جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ساتھ والوں کے ہاں پھر تاجور کا فون آیا تھا کہ نیلوفر کو بھیج دیں، مگر نصیرہ بیگم نے سختی سے منع کر دیا، جب تک افشاں کے دیور کی کہیں ہو نہیں جاتی تم وہاں نہیں جاؤ گی۔ یہ لو، یہ اچھی مصیبت، وہ تو کڑ کر رہ گئی، اب بہن کے ہاں جانے پر بھی پابندی۔ وہ گاؤں سے جو منشی حساب کتاب لکھ کر لایا تھا نا، اسے دیکھ لو۔ نصیرہ بیگم نے اس کا دھیان اس طرف سے ہٹانا چاہا۔ دیکھ لوں گی، ابھی میرا جی نہیں چاہ رہا امی، وہ بددلی سے کہہ کر رسالہ لے کر لیٹ گئی۔ نصیرہ بیگم نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر جانے کیا سوچ کر برآمدے میں بچھے تخت کی طرف بڑھ گئی۔ شام گئے ساتھ والوں کا چھوٹا بیٹا پھر آدھم کا، نیلو آپا تاجور آپی کا فون آیا ہے، آ کر سن لیں۔ نصیرہ بیگم نے پیشانی پر سینکڑوں بل ڈال کر بچے کی طرف دیکھا۔ ارے تاجور سے کہہ دو پہنچ جائیں گے شادی والے دن۔ وہ جو فون سننے کا ارادہ کر کر اٹھ ہی رہی تھی، دھم سے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ تاجور کی منجلی نند شہانہ کی شادی تھی، نیلوفر کی اس سے گاڑی چھنتی تھی۔ تاجور کی شادی ہونے تک وہ گہری سہیلیاں بن چکی تھیں، 7-8 برس پرانی دوستی تھی۔ اس وقت تو وہ دونوں بچیاں ہی تھیں۔ اس کا تو تاجور کی طرف جانا کم ہی ہوتا تھا، مگر وہ تاجور کے ساتھ اکثر آ جاتی تھی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے، مگر ماں کی سخت گیری کے سبب جل کڑ کر بیٹھ گئی۔ بھائی جب منگنی توڑ دی تو کیا تعلق رہ گیا، نہ لینا ایک نہ دینا دو۔ تاجور کے ہاں ان سب کا بہت کھلا آنا جانا ہے، میرے دل کو یہ بات نہیں بھائی کہ تم وہاں ان لڑکوں کے سامنے پڑو۔ یہ عجیب منطق تھی ان کی۔ وہ ماں سے جل کر بہت کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر جوش پر ماں کا خوف غالب آ گیا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر دل محسوس رہی تھی، وہاں کتنا مزہ آ رہا ہوگا نا، کتنا ہلا گلا کر رہے ہوں گے سب۔ ارجمن دپیا بھی پہنچ چکی ہوں گی۔ آج تو مایوں ہے نا، میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ نصیرہ بیگم نے اس کی خاموشی کو گہرائی سے محسوس کیا، سلام پھیر کر اسے آواز دی، ارے نیلو عشاء کی نماز پڑھ لی؟ پڑھ رہی ہوں امی جان۔ وہ خود پر قابو پا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے روز دوپہر کو 3 بجے تاجور نے پھر فون کے ذریعے اسے بلوا بھیجا۔ وہ فون سننے اور ماں کا شکوہ بہن سے کرنے کو بےتاب ہو رہی تھی، جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے بیٹا جاؤ تاجور آپی سے کہہ دو آ جائیں گے، ہفتہ پڑا ہے ابھی شادی میں۔ پر امی میں فون تو سناؤں آپی کا، آئی کیا ضرورت ہے جب کہلا بھیجا ہے۔ اور یہ تاجور نا، اس لڑکی کے انداز نہیں بدلیں گے، پرسوں سے فون ہی کھڑکائی جا رہی ہے، اسے گھر میں کام ہی نہیں کوئی۔ ایک مرتبہ کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس لڑکی کے، حالانکہ سمجھ رہی ہوگی کہ میں نیلو کو کیوں نہیں بھیج رہی۔ تو امی جان یہ تو میری سمجھ میں نہیں آیا نا کہ یہ پابندی کی کیا مطلب ہے۔ اگر ان کی شادی ساری عمر نہ ہوئی تو میں ساری عمر بہن کے ہاں نہیں جاؤں گی کیا؟ آخر وہ کہہ ہی گئی۔ نصیرہ بیگم کے تو تلووں میں لگی سر پر بھجی، وہ تیز تیز تنفس کے دوران اسے گھورتی رہی۔ انہیں اس کے لہجے سے بغاوت کی بو آئی۔ ہاں ساری عمر نہیں جاؤ گی؟ اور ساری عمر شادی کیوں نہ ہوگی اس کی؟ کیا سنیاس لے لے گا تمہاری خاطر؟ اشتعال میں ان کے منہ سے نہایت نازیبا بات نکل گئی۔ کیا پتا امی، وہ بھی جل کڑ کر بڑبڑائی۔ حد سے زیادہ پابندیاں بھی برداشت کے بند توڑ دیتی ہیں۔ عید کا جوڑا نہ ہوا مصیبت ہو گیا، اتنی سی معمولی بات کے پیچھے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں گھس گئی۔ بول تو گئی تھی، حالانکہ دل اندر ہی اندر لرز کر رہ گیا تھا۔ اس نے تاجور کی نند شہانہ کی شادی کے کیا کیا پروگرام بنا رکھے تھے۔ نصیرہ بیگم نے گونگی کی زبان کیا دیکھی، انہیں تو گویا سانپ سونگھ گیا۔ کبھی گھٹنوں پر ہاتھ باندھ لیتی، کبھی جھک کر پیک تھوکتی، کبھی گاؤ تکیا ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھ دیتی۔ عجب اضطراری کیفیت تھی۔ پھر انہوں نے پاؤں سلیپر میں پھنسائے، سر پر سفید چادر اوڑھی اور باہر نکل گئیں۔
नीलो ने माँ को जाते देखा, कुछ समझ ना सकी। पाइप लगाकर बड़े आराम से बरामदे का फर्श धोने लगी। दिल को ज़रा ढारस सी हुई कि अम्मी जान कुछ बोली नहीं, वरना वो तो अंदर ही अंदर डर रही थी कि अब बम फटा। जूड़ा बांध कर कपड़े समेट कर वो फर्श धोने में मगन हो गई। थोड़ी ही देर में नसीरा बेगम वापस आ गईं और आते ही आवाज़ दी, अकरम। अकरम किराएदारों का बड़ा लड़का था। जी खाला जान, नीचे आओ बेटा। वो तेज़ी से भागता हुआ चला आया। जाओ बेटा, वो ज़रा दूध वाले शबीर से कहो कि खां साहब की बेगम कह रही हैं 10 सेर दूध का इंतज़ाम कर दे। 10 सेर दूध? झाड़ू हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। वो हवन्नक सी हो गई। दूध से गुस्ल होगा क्या? उसने झाड़ू वापस उठाकर ठोंकी। फर्श धोकर उसने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाना चाहिए। उसी वक्त अकरम अंदर दाखिल हुआ। अकरम। जी खाला जान, इससे कहो कोई ज़रूरत नहीं कपड़े धोने की। ओह खुदा, अम्मी जान तो सख्त खफा मालूम होती हैं, इनडायरेक्ट बात कर रही हैं। उसने मशीन वापस स्टोर में धकेल दी। फिर वो अपनी कमीज़ सीने बैठ गई कि शायद शादी में चले ही जाएं। तकरीबन 1 घंटे बाद बाहर शोरोगुल सुनाई दिया। वो कुछ समझ ना पाई थी कि ताजवर और अफशा भाभी को देखकर हक्का बक्का रह गई। अफशा ने उसके सर पर सुर्ख आंचल डाल दिया। कपड़े सिल रहे हैं बन्नो। अकरम, बड़ी बैठक का दरवाज़ा खोल दो। अम्मी जान की पुरजलाल आवाज़ उसके कानों ने सुनी। अब वो हवास बाख्ता सी नज़र आने लगी थी। कैंची उसके घुटने के नीचे चुभ रही थी, मगर वो इस चुभन तक से बेनियाज थी। अफशा ने उसे गले लगाकर उसका रुखसार चूमा। परेशानी की कोई बात नहीं है मेरी जान, बाद में सब गुस्सा वुस्सा उतर जाता है, तुम देखना। फिलहाल तो हमसे ये अचानक मिलने वाली खुशी नहीं संभल रही है। हैं? उसके तो खाक पल्ले नहीं पड़ा। अरे मज़े की बात भी सुनो, असद तो हैदराबाद गए हुए हैं। उनसे कह दिया है कि वो फ़ौरन सीधे ससुराल पहुंच जाएं, वरना लेट हो जाने की सूरत में वो खुद जिम्मेदार होंगे। वैसे इतनी ज़्यादा फ़िक्र की कोई बात नहीं, खाला जान ने अल्टीमेटम दे दिया है, आज की तारीख में तुम्हें अपने घर ले जाएं। असद ना भी पहुँचे तो बग़ैर निकाह के ले जाएंगे, निकाह वहीं हो जाएगा। वो कह कहा मारकर हंस पड़ी। वैसे तुम तो बड़ी नंबरदार निकली भाई। उन्होंने शरारत से उसके गले में बाजू डालकर अपने साथ लगाकर बड़े अंदाज से उसे घूरा। ताजवर के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी। वो बहाने से अफशा को बाहर ले गई और फिर खुद नज़रें बचाकर कमरे में चली आई। पीछे से दरवाज़ा बंद कर लिया। ए नीली की बच्ची, ये क्या ड्रामा है भाई? उन्होंने उसका कंधा हिलाया। वो जो अब कुछ कुछ समझ रही थी, कंधे से टिककर फूट फूट कर रोती और मनोअन सारी कथा कह सुनाई। खुदा की कसम आपी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी जान ये कदम भी उठा सकती हैं। इसमें ज़्यादा कसूर आपका भी है। क्यों कर रही थी बार बार फ़ोन? जभी तो मुझे गुस्सा आ गया था। ताजवर को उस पर टूट कर प्यार आ गया। अच्छा, अब तो जो होना था हो चुका। पता है, अम्मी जान ने पहले अफशा भाभी को फ़ोन किया कि शाम 5 बजे आ जाएं और नीलोफर को रुखसत करके ले जाएं। आज और सिर्फ आज, आज नहीं तो फिर कभी नहीं। सारी उम्र इसी चौखट पर बिठाए रखूंगी और कहीं रिश्ता ना करूंगी, ना तुम्हारे यहाँ और ना कहीं और, इसलिए कि इसके मुंह से तुम्हारे घर का कलमा नहीं छूटता। मुझे तो अफशा भाभी ने बताया। वो तो हमारी खुशी के दीवानी हो रही हैं। जब अम्मी ने इनकार कर दिया था तो बहुत रोई थी मेरे पास आकर। वो तो शुक्र करो कि भले लोगों में अम्मी जान ने अपनी अना की इंतहा दिखाई है। कोई दूसरे किस्म के लोग होते ना तो गुजर मुश्किल हो जाती। तुम फिक्र ना करो, माँ है ना, इस वक्त सुलग रही हैं कि तुमने उनकी मर्जी के खिलाफ सोच का इजहार किया। बाद में जब उबाल उतर जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत चाहती हैं तुम्हें, हालांकि गलत तरीके से मिल रहा है, मगर ऐसा घर आना मुश्किल ही से नसीब होता है। बहुत ही अच्छे लोग हैं, दिन रात का आना जाना है हमारा। उन्होंने डर और खौफ से हनकती नीलोफर को साथ लगाकर मोहब्बत से तसल्ली दी। आपको नहीं मालूम आपी, अम्मी जान अपनी अना के पीछे जान भी दे सकती हैं। वो मुझसे कभी बात नहीं करेंगी। वो बुरी तरह रो रही थी। आई बेकार की बातें मत करो नीलो, इतना मजमा इकट्ठा हो रहा है, तमाशा बनवाओगी क्या? अम्मी जान के मिजाज का किसको नहीं पता? बोलो ताजवर, भाई बाहर निकलो, अंदर ही की होकर बैठ गई हो। बाहर से अर्जुमन अपिया की आवाज़ आई।
ताजवर ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया, साथ ही बहन को इशारा कर दिया कि नीलो से कोई सवाल जवाब ना करें। अर्जुमन तो हवन्नक सी हो गई। दुल्हन सुई धागा कैंची लिए मशीन के सामने बैठी धुआंधार रो रही थी और हुलिये से साफ जाहिर था कि नहाई धोई भी नहीं। ताजवर ज़बरदस्ती उसे बाथरूम तक लेकर गई। वहीं दरवाजे में खड़े खड़े उसकी चोटी खोली और जल्दी गुस्ल से फारिग होने की तंबी की और चोर नज़रों से माँ को देखती उस सामान के पास आ गई जो इमरजेंसी में अफशा भाभी लाई थी। साड़ी वो अभी आते हुए ख़रीद लाई थी, साथ साथ मेकअप का सामान भी और अपना सेट उठा लाई थी और एक सैंडल का जोड़ा जो उसकी ईदी में शामिल था। वो ईदी जो नसीरा बेगम ने लेने से इनकार कर दिया था। 1.5 घंटे का अल्टीमेटम था जिसमें यही कुछ इंतज़ाम हो सकता था। जब वो पंखे के नीचे बैठी बाल सुखा रही थी, गलगला उठा। दूल्हा मियाँ सफ़ेद शलवार कमीज़ में कदम रंजा फरमा चुके थे। मगरिब से सिर्फ चंद मिनट पहले निकाह हुआ। वो उसी तरह तड़प तड़प कर रो रही थी। अर्जुमन ने माँ की खुशामद की कि इस वक्त तो इसके पास चली जाए। उन्होंने बेटी को घूरा। जिनसे नाता टूटने का उसे कल्क था वो उसे ब्याह कर ले जा रहे हैं, तो क्यों रो रही है अब? अम्मी जान, अर्जुमन ने फिर उनकी खुशामद की। ऐ देखो अर्जुमन, मेरी कुव्वत बर्दाश्त को मत आजमाओ। अर्जुमन ने महसूस कर लिया कि कतई गुंजाइश नहीं। फिर वो चुपचाप उठ खड़ी हुई। और हाँ सुनो, उन्होंने बेटी को पुकारा। अर्जुमन ताज्जुब से उन्हें देखने लगी कि अब क्या होगा। इसकी शादी की नीयत से जो कुछ जमा किया था वो पीछे पीछे पहुंच जाएगा। ये इसके हिस्से की ज़मीन के कागजात हैं। तुम दोनों को तुम्हारा हिस्सा दे चुकी हूँ। रह गया ये मकान तो जब मरने लगूंगी तो तीनों के हिस्से कर जाऊंगी। ये कागजात नूर अफशा को दे दो ले जाकर। कह दो कि हम ख़ानदानी इज़्ज़तदार लोग हैं। बेटी इज़्ज़त से ब्याहें या गुस्से में, खाली हाथ नहीं ब्याहते। वो अपने ख़ानदानी होने का तस्करा करना फिर नहीं भूली और अर्जुमन को वहीं गुमसुम छोड़कर बाहर निकल गई। नीलोफर ने मेकअप करने से सख्ती से इनकार कर दिया। ताजवर ने भी उसकी हालत के पेश नज़र मज़ीद इसरार न किया। नूर अफशा का ब्लाउज़ उसके जिस्म पर बिल्कुल फिट आ गया था और नो रतन का सेट पहनकर वो ऐसी रूपमती बनी कि ताजवर और अर्जुमन ने उसके ढेरों प्यार ले डाले। अच्छे से होटल से बेहतरीन बिरयानी, कोरमा, शीरमाल आ गए। खीर घर पर तैयार हुई। रुखसती के वक्त ज़रा की ज़रा नसीरा बेगम आई। सब बाहर चले गए। कोई अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहता, लेकिन दुनिया में खूनी रिश्तों के अलावा इज़्ज़त और वक़ार भी अपनी जगह अहम है। तुम क्या समझती हो हमने बिला वजह मंगनी तोड़कर तमाशा बनना चाहा था? नहीं, ज़रूरत हमें ऐसी औलाद की जो हमारी ज़ात पर शक करे, हमारी मोहब्बत को ना पहचाने। जिन लोगों से रिश्ता टूटने पर तुम रंजीदा थीं और जिनकी खातिर तुमने ज़िंदगी में पहली मर्तबा मेरे सामने ज़ुबान खोली, अब तुम उन्हीं लोगों में रहो हमेशा के लिए। आज से तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए मर गई। नीलोफर तो उनका ये अजनबी अंदाज देखकर वहीं ठह गई। हर बात उसके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा थी। आह, वो बात जो मैंने मामूली जानकर कह दी थी क्या इतनी बड़ी थी? उसे ये सोच सोच कर ही चक्कर आ गए। वो असद के बेडरूम में बैठी हुई थी, जहनी तौर पर बिल्कुल गायब थी। बाहर से शोर की आवाज़ें आ रही थीं। अरे असद भाई, वो अपना डिनर सूट पहन लो। अरे अरे ठहरो, तुम इस हुलिये में कमरे में मत जाओ, वो दोबारा बेहोश हो जाएगी। मैं तुम्हारा सूट लाती हूँ अभी। चांद मियाँ, तुम वो अपनी सुर्ख टाई निकाल लाओ और वो वाइट शर्ट तुम्हारे भाई जान की मैंने प्रेस करके लटकाई हुई है, वो भी ले आओ। और तुम जाकर मेरे कमरे में बाथरूम में हैदराबाद की गर्द उतारो। देखें भाभी, मैं चंदे के सामान से दूल्हा नहीं बनूंगा। असद की शोख आवाज़ उसके कानों से टकराई, साथ ही बेतहाशा फलक शगाफ कह कहे। अरे जा भी चुको अब। उसी दम भाभी कमरे में दाखिल हुई। गालिबन वो वार्डरोब से असद के कपड़े निकाल रही थी। वो सोती बन गई थी। सोना मना है, किसी की मेहनत रायगां चली जाएगी। कम से कम ख्वाबनुमा हकीकत को महसूस कर लेने दो। कह रहे हैं मौसूफ कि यकीन नहीं आ रहा भाभी, ज़रा अच्छा सा यकीन दिला देना उनको। वो झुकी और उसके रुखसार को चूम लिया। उसने कोई तासुर अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। उसी तरह लेटी पलकें झपकाती रही। उसकी नज़रों के सामने सिर्फ एक चेहरा गर्दिश कर रहा था, नसीरा बेगम का चेहरा। नूर अफशा ने कुछ रस्में की,
چاند میاں نے جو منگنی ٹوٹنے کے بعد سے خود کو گنہگار تصور کر رہے تھے، خوب خوش ہو کر ہر زاویے سے دلہن بھابھی کی تصویریں بنائی۔ رات کے 1:45 بج رہے تھے جب اسد نے کمرے میں قدم رکھا۔ انہیں اپنی انوکھی شادی بہت پسند آئی تھی، ڈھیروں ڈھیر مصنوعی پن سے پاک۔ بھابھی اسے چوکنا کر گئی تھیں۔ وہ رخ موڑے سانس روکے بیٹھی تھی، گویا اسد نہ ہو ملک الموت ہو۔ دیکھیں جی، ایک شرط پر آپ کو ایک خوشخبری سنائیں گے، وہ یہ کہ آپ نظریں اٹھا کر ایک نظر ہماری جانب دیکھ لیں۔ یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اپنی خوبصورتی اور دلکشی کی داد چاہ رہے ہیں، وہ تو آپ اب ساری عمر ہی دیتی رہیں گی۔ بس ایک درخواست ہے، پلیز۔ اسد کی بھاری جذبات سے لبریز آواز نے اس کا تنفس تیز کر دیا۔ اگر آپ ہماری درخواست مان لیں تو یقین کریں بہت اچھی خوشخبری سنائیں گے۔ نیلوفر نے اپنی آنسوؤں سے بھیگی حسین پلکیں ایک لہجے کے لیے اٹھائی تھیں۔ وہاں آنکھوں میں جانے کیا تھا، وہ تاب نہ لا سکی تھی، فوراً پلکوں کی جھالر گرا لی تھی۔ شکریہ۔ اس کی نظریں شوخی سے مسکرا رہی تھیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ہم آپ کو حلال جرت دے رہے ہیں۔ ہم جلدی میں غسل تک بھول گئے تھے کہ بڑا سخت پروٹوکول تھا، لیکن یہ تمغہ امتیاز بالفاظ دی کر یہ حلال جرت لینا نہیں بھولے۔ نیلوفر نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسد کی سمت دیکھا۔ ان کی انگلیوں کے بیچ چاند تارے کے ڈیزائن کا چھوٹا سا ٹیکا جھول رہا تھا۔ اس نے نظریں واپس موڑ لیں۔ اسد نے سر سے ساڑی کا آنچل کھسکا کر ٹیکا اس کی پیشانی پر سجا دیا۔ آپ جانتی ہیں نیلوفر، آج ہماری زندگی کی سب سے بڑی آرزو پوری ہوئی ہے، خواہ کسی طرح بھی، آپ کے ہی حوصلوں سے سہی۔ وہ شرارت سے مسکرائے اور نیلوفر کا خون جیسے ابل پڑا۔ اس نے پاؤں نیچے لٹکا کر آہستہ سے کہا، آپ ہوں گے خوش، میں تو نہیں ہو سکتی۔ پر وہ کیوں؟ انہوں نے کوٹ اتارتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی شادی پر آپ کی امی آپ سے ناراض ہوتی تو پتہ چلتا آپ کو۔ اے بھائی، یہ تو آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اسد نے پھر شوخ انداز میں چھیڑا، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا تھا، پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں۔ اس نے رومال سے آنکھیں صاف کیں، تب اسد سنجیدہ ہو گئے۔ نیلوفر، آج ہماری نئی زندگی کی ابتدا ہے، قطعی غیر متوقع سے ہی، لیکن ہمیں شروعات سچ اور اعتماد سے کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو سب مذاق تھا، لیکن یہ میرے ذہن میں ضرور تھا کہ میں تم سے حقیقت معلوم کروں گا۔ ہو سکتا ہے بات مجھ تک صحیح صورت میں نہ پہنچی ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ حقیقت کیا ہے؟ وہ قمیض کے اوپری بٹن کھولتے ہوئے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئے۔ تب اس نے ناک آنکھ پونچھتے پونچھتے حرف بتا دیا، بالکل سچ۔ اسد منہ میں سگریٹ دبائے چھکا چھک دھواں چھوڑ رہے تھے، جیسے گہری سوچ میں ہوں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا نیلوفر، تم فکر نہ کرو۔ میرا خیال ہے میں تم سے مخاطب ہو کر غلطی نہیں کر رہا ہوں، آپ میں بہت فاصلے ہیں نا؟ جب سے افشاں بھابھی نے آ کر وہ بری خبر سنائی تھی، بھائی میں تو زندگی ہی سے بیزار ہو چلا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھے اور وہ بدک کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اسد نے عاشقانہ انداز میں اس شعلہ قامت کو دیکھا جو اپنے سفید سے بدن کو، جو بلاؤز کی حدود سے باہر تھا، غیر ارادی طور پر ساڑی سے ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ افشاں بھابھی نے زبردستی جو سرخ لپسٹک لگا دی تھی وہ ہونٹوں کے کناروں کو پار کر کے آس پاس کے رقبے میں پھیل چکی تھی، غالباً ہونٹ چبانے کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے نیلوفر؟ یہ تو قسمت کی مہربانی ہے نا کہ تم میری ہو چکی ہو، اس وقت جب مایوسی کے اندھیرے ہر سم پھیل چکے تھے۔ تم بیٹھتی کیوں نہیں؟ انہوں نے اس کے مقابل کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک امی جان مجھ سے اپنی خفگی ختم نہیں کریں گی، میں زندگی کی کسی خوشی میں حصہ نہیں لوں گی، خاص طور پر وہ خوشیاں جو آپ کی ذات یا اس گھر سے وابستہ ہوں۔ وہ ماں کا پرجلال چہرہ تصور میں لا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے رخصتی کے وقت مجھ سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا تم میرے لیے اور میں تمہارے لیے مر چکی۔ پھر وہ ہچکیاں لے کر روتی۔ اسد نے واقعی اس کی اشک باری کو اس کے بے پناہ دکھ کا اظہار سمجھا۔ وہ خود بھی بے حد سنجیدہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے نیلو، تم اپنی جگہ برحق ہو، میں کوشش کروں گا تمہیں زندگی کی خوشیاں حقیقی انداز میں ملیں۔ بہرحال
تم نے قسم کھا کر اچھا نہیں کیا، کم از کم میرے ساتھ۔ انہوں نے سگریٹ کا ٹکڑا جھک کر ایشٹرے میں مسلا۔ ماں کی خفگی دیر پا نہیں ہوتی، بہرحال لگتا ہے مجھے ہی تقدیر خوشیاں قسطوں میں دے گی۔ انہوں نے وارڈروب سے اپنا نائٹ ڈریس نکالا، پھر اس کی طرف پلٹے۔ نیلو، تمہیں ان کپڑوں میں تکلیف ہو رہی ہوگی نا؟ یہ بھابھی تمہارے لیے رکھ گئی ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، میں حقیقی جذبے رکھتے ہوئے مصنوعی الفاظ نہیں بول سکتا، اس لیے میں زیادہ دیر تک تمہیں آپ سے مخاطب نہ کر سکا۔ امید ہے خیال نہیں کرو گی۔ وہ لباس تبدیل کر کے آئے تو وہ بھی جرسی کپڑے سے تیار شدہ بڑی شائستہ سی نائٹی پہن کر جھجکتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی، زیور دراز میں ڈالے، ٹیشو پیپر سے لپسٹک صاف کی اور صوفے پر کشن سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گئی۔ نصیرہ بیگم بدستور اس کے اعصاب پر سوار تھیں۔ اتنی سخیر ہیں امی جان، لیکن سب سے زیادہ وہ رعایت میرے ساتھ ہی کرتی تھیں۔ اسے یاد تھا جب وہ بہت چھوٹی تھی، ارجمند اور تاجور اپنے مطالبات اس کے ذریعے ہی ماں تک پہنچاتی تھیں کہ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات نصیرہ بیگم پر ٹھنڈے چھینٹوں کا اثر کرتی تھی۔ صورت اور عادت بھی بے حد موہنی، اور ہاں میں ہاں ملانے کا سادہ سا انداز۔ جب سب ماں کو تنہا چھوڑ کر جا چکے تھے، ایسے میں ماں کی تنہا رفیق۔ ارجمند اور تاجور تو کبھی کبھی ماں پر اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر کر دیا کرتی تھیں، لیکن نیلوفر نے ان سے کبھی اختلاف ظاہر نہیں کیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں آج اس قدر غصہ آیا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے جانے کب سو گئی تھی۔ اسد نے کتاب سائڈ ٹیبل پر ڈالتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ ہتھیلی رخسار کے نیچے رکھے وہ کسی ریاست کی وہ مظلوم اور معصوم سی شہزادی لگ رہی تھی جو بدنصیبی سے دیو کی قید میں آ جاتی ہے، جسے دیو باہر جاتے ہوئے ایک طلسم کی مدد سے سلا جاتا ہے۔ مبادہ شہزادی نجات کی کوشش نہ کرے۔ ایسی ہی بے خبر شہزادی کا تصور اسے دیکھ کر ابھرا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے نزدیک آ گئے۔ قسم تم نے کھائی ہے نیلو، میں نے تو نہیں، ظالم کہیں کی۔ وہ نیند میں ذرا کی ذرا کسمسائی اور پھر بے خبر ہو گئی۔ اسد نے لائٹ بجھا دی اور بددلی سے بستر پر آ گئے۔ اگلے روز جب کہ وہ جاگی بھی نہیں تھی، گھر میں ہنگامے ابل پڑے تھے۔ تاجور اور ارجمند بھی آ گئی تھیں۔ افشاں نے آ کر اسے جگایا تھا۔ اسے صوفے پر بے خبر سوتے دیکھ کر انہوں نے تعجب سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال بناتے اسد کو دیکھا، مگر کچھ بولی نہیں۔ نیلو، اٹھو چندا، انہوں نے پیار سے جگایا۔ اس نے نیند بھری آنکھوں سے افشاں کو دیکھا۔ تھوڑی دیر تک سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کہاں ہے، پھر سامنے نکھرے نکھرے سے اسد کو دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسد باہر نکل گئے۔ ایک بات تو بتاؤ، میرے لاڈلے دیور نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کی؟ ان کا اشارہ اس کے صوفے پر سونے کی طرف تھا۔ اس نے کچھ جواب نہ دیا، بس بیٹھی پلکیں جھپکاتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر اس کو پر اہتمام ناشتے کی میز پر لایا گیا۔ اسد نے چور نظروں سے اسے دیکھا، پھر بے نیازی سے ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتے کے بعد تاجور اسے اپنے ہاں لے آئیں۔ شہانہ جو مایوں بیٹھی ہوئی تھی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی اور بے ساختہ اسے لپٹ گئی۔ بدتمیز، ایسی جلدی دکھائی تم نے، ذرا صبر نہ ہو سکا؟ اس نے سرگوشی کی اور وہ مسکرا دی۔ نمبر بنانا چاہ رہی ہوگی نا کہ شہانہ سے سینئر ہو جاؤں، اس نے پھر اس کے کان میں کہا۔ وہ بیٹھی ہاتھ مسلتی رہی۔ پیازی ساڑی میں بے پناہ سادگی کے ساتھ وہ قطعی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ دونوں بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ یہ تو بتا کیا پایا؟ شہانہ نے اس کے سراپے پر کھوجتی نظر ڈالی۔ حلال جرت، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولی اور پرس میں سے ٹیکا نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ ارے بڑے قدردان ہیں اسد بھائی بھی۔ اس نے ٹیکا اٹھا کر دلچسپی سے دیکھا۔ اور یہ بتا، انہوں نے پوچھا تو ہوگا نا کہ اس ایمرجنسی پر؟ پوچھا تو تھا، ویسے بھابھی انہیں بتا چکی تھیں، تبھی تو یہ حلال جرت۔ اس نے منہ موڑ کر مسکراہٹ چھپائی۔ شہانہ ایک مرتبہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے شہانہ، کیا بات ہے؟ کیا لطیفے سنا رہی ہو نیلی کو؟ تاجور اپنے گود کے بیٹے کو اٹھائے ہوئے بہلاتی ہوئی ان کے قریب آ گئیں۔ بس بھابھی کچھ مت پوچھیں، وہ… شہانہ نے بمشکل ہنسی روکی۔ نیلو نے اس کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اور سناؤ، کیا حال ہے بیگم اسد؟ تاجور شوخی سے مسکرائیں۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ آپی، امی تو آئیں گی نا کل شادی میں؟ شاید۔
انہوں نے بیٹے کی پیشانی سے بال سمیٹ کر غیر یقینی جواب دیا، ارے پاگل ہے نیلو تو بھی، کب تک ناراض رہیں گی امی جان؟ فکر نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب صحیح بات منہ سے نکال دیتے ہیں تو پھر پچھتاتے نہیں ہیں۔ میں تو بہت خوش ہوں، خواہ لوگ کچھ بھی کہتے رہیں۔ بیکار کا فضیحتہ تھا۔ امی جان کی تھانے داری دوسروں کے جذبات نہیں دیکھتی، ہر بات اپنی آن پر لے لیتی ہیں۔ ٹھنڈے دل سے سوچیں گی تو کوئی بات ہی نہیں تھی جس کے لیے کل انہوں نے یہ ڈرامہ کیا۔ میں تو کہتی ہوں اچھا ہی ہوا۔ نیلوفر کو تاجور کے سکون اور اطمینان پر رشک سا آیا، جبکہ وہ بہت بے چین تھی۔ آج شہانہ کی مہندی تھی جس میں شرکت کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ سپہر کو افشاں بھابی آ گئیں اور کہنے لگیں، ذرا نیلو کو بازار لے کر جا رہی ہوں، مہندی شادی ولیمے کے کچھ کپڑے خریدنے ہیں اور ضروری چیزیں بھی، اور جو جوڑے خالہ جان نے دیے ہیں درزی کو دے آئیں۔ چلو نیلو، شاباش میری چندہ، اٹھو ورنہ دیر ہو جائے گی۔ وہ تاجور کی کریم کلر کی چادر لپیٹ کر باہر آئی تو ڈرائیونگ سیٹ پر چاند میاں بیٹھے تھے۔ نیلو کو دیکھ کر خوشی سے مسکرائے اور وہ جھینپ کر مسکراتی۔ لگتا ہے اسد بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا کل، بڑے بجھے بجھے سے ہیں، جبھی تو خود آنے کے بجائے مجھے بھیج دیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجرم ہیں، پورا تاوان ادا کریں گے۔ چپ کر شریر، وہ کیوں بجھا بجھا ہوگا؟ یہ بھی خوشی چھپانے کا انداز ہے، بھابی نے کہا۔ انہوں نے دروازہ کھول کر نیلوفر کو بٹھایا، پھر خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئیں۔ سب سے پہلے بوتیک پر گاڑی رکوائی اور ایک مہندی کلر کا خوبصورت کرتے پاجامے کا سوٹ لیا۔ سلک کا چمچم کرتا پاجامہ اور مہندی رنگ اور سنہری رنگ کی آمیزش سے بنی جالی کا کرتا، جس پر خوبصورت آرگینزا کا دوپٹہ اپنی بہار علیحدہ دکھا رہا تھا۔ کپڑوں کے بعد ہم رنگ چیزوں کا انتخاب شروع ہوا۔ وہ واپس اسے تاجور کے ہاتھ چھوڑ گئیں۔ اس سلسلے میں تاجور نے انہیں پہلے ہی تاکید کر دی تھی۔ وہ تھک کر چورم چور تھی، آتے ہی شہانہ کے کمرے میں پڑ کر سو گئی۔ کہیں جا کر مغرب کے بعد آنکھ کھلی، باہر سے ڈھولک گیتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شہانہ بھی کمرے میں نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر غسل کیا اور شہانہ کا سوتی سوٹ پہن کر باہر آ گئی۔ ابھی بال سکھا ہی رہی تھی کہ تاجور آ گئی۔ ارے تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دولہا والے آتے ہی ہوں گے، چلو شاباش تیار ہو جاؤ جلدی سے۔ وہ عجلت میں پھر باہر چلی گئیں۔ اس نے دیکھا کہ شہانہ نے اس کی ہر چیز تیار کر کے رکھ دی تھی۔ اسے شہانہ پر ٹوٹ کر پیار آ گیا۔ کس قدر چاہتی ہے نا شہانہ مجھے، اسی کی چاہت نے تو مجھے آج یہ دن دکھائے ہیں۔ وہ مسکراتی۔ وہ تیار ہو رہی تھی کہ تاجور اپنا ایک سیٹ لے کر آ گئی۔ لو یہ پہن لو، ہلکا سا ہے، اچھا لگے گا اس سوٹ پر، اور یہ لفافے میں موتی اور گلاب کی کلیوں کا گجرا ہے، ضرور لگا لینا۔ پھر جاتے جاتے پلٹ کر آئیں، میرا خیال ہے ولیمہ یہ لوگ کچھ دن بعد کریں گے، ہے نا؟ مجھے تو نہیں پتا، کچھ بھی آپ ہی۔ اس نے گمسم سے انداز میں زیور کا ڈبہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ نازک سا گلو بند اور چاند بالیاں تھیں۔ اس نے زیور پہن کر بائیں جانب بالوں میں کلیوں کا گجرا ٹکا لیا۔ اسی وقت دھڑ سے دروازہ کھلا۔ ماشاء اللہ، چشمے بددور۔ افشاں بھابی تو وہیں کھڑے کھڑے مبہوت سی ہو کر بولیں، یہ چوڑیاں تو گاڑی میں ہی رہ گئی تھی نیلو، آؤ ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، وہیں پہنا دوں گی، وہاں اے سی آن ہے، ادھر تو حبسہ ہو رہا ہے۔ وہ اسے لیے ہوئے ڈرائنگ روم میں چلی آئیں اور ایک صوفے پر ساتھ بٹھا کر بڑی مہارت سے اس کی کلائی میں چوڑیاں ڈالنے لگیں۔ بھابی یہ اسد بھائی آ گئے ہیں۔ شہانہ سے چھوٹی عرفانہ نے ہانک لگائی۔ نیلو نے سر اٹھا کر دروازے کی سمت دیکھا۔ آف وائٹ بوسکی کے کرتے اور سفید تنگ پاجامے میں اسد کھوئے کھوئے سے بہت اچھے لگے۔ بھابی نے ایک نظر دیکھ کر دوبارہ اپنی توجہ چوڑیوں پر مرکوز کر لی۔ اچھا ہوا اسد تم آ گئے، میں چاند میاں سے کہہ کر آئی تھی، بات یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ ہیں ادھر اور سواریاں کم۔ چاند میاں تو تاجور کے سسر کی گاڑی ہانکیں گے۔ وہ رک کر ہنسی اور بڑی احتیاط سے چوڑیاں کلائی کی طرف دھکیلی۔ تم اپنی گاڑی لے آنا، ٹھیک؟ بھائی تو تمہارے کسی دوست کے ہاں گئے ہوئے ہیں، سو مت جانا، اور ہاں زینب سے کہہ دینا کہ کھانا کھلا دیں گی تمہیں۔ ارے بھابی، زینب کھانا کھلاتی ہے اسد بھائی کو؟ شہانہ نے شرارت سے بات پکڑی۔ چپ بدتمیز، لے آئی ہوں میں اپنے دیور کے لیے کھانا کھلانے والی، آج کی بات ہے بس۔ انہوں نے مسکرا کر نیلو کو دیکھا۔ اتنی ساری نظریں ماں اسد کی نظروں کی خود پر ٹکی دیکھ کر وہ نروس سی ہو گئی۔ بھابی، وہ سعدیہ ہے نا میری دوست، کہہ رہی تھی کہ تم لوگ کل کہاں چلے گئے تھے۔
میں نے کہا کہ ہماری کزن ضد کر بیٹھی تھی کہ پہلے میں دلہن بن جاؤں، اسی لیے پہلے اسے فارغ کرنے گئے تھے۔ فلک شگاف کہے بلند ہوئے۔ نیلوفر کو اپنی عجیب سی توہین محسوس ہوئی۔ اس نے اسد کی سمت دیکھا جو اسے برابر دیکھ رہے تھے۔ اسی وقت دولہا والوں کی آمد کا غلغلہ اٹھا۔ اسد واپس گھر چلے گئے۔ رات تقریباً 11:30 بجے جب وہ دولہا والوں کے ہاں مہندی لے جانے کے لیے سب کے ہمراہ باہر نکلی تو عارفانہ نے شرارت سے ایک گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے دھکیل دیا۔ اندر اسٹیئرنگ پر بازو جمائے اسد بیٹھے تھے۔ خوشبوؤں میں بسی نیلوفر کو دیکھ کر انہوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کسی کی قوت برداشت کو آزمانا سخت گناہ ہے۔ میں تمام رات آج جاگ کر دعا کروں گا کہ خالہ جان کل شادی میں آ جائیں اور خفگی ختم کر دیں، تاکہ… انہوں نے جھک کر سگریٹ سلگایا۔ اتنی سگریٹ پیتے ہیں آپ؟ نقصان دیتی ہے، اس کے منہ سے نکل گیا۔ مثلاً؟ انہوں نے سارا دھواں اس پر چھوڑ دیا۔ خون ہی جلاتی ہوگی۔ اس نے دھوئیں کو ہاتھ سے ہٹانا چاہا۔ تمہارا نام تو سگریٹ نہیں کہیں، یہ کام تو تم بھی کرتی ہو۔ وہ مسکرائے اور وہ لاجواب سی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ 7 ماہ گزر گئے تھے، پتہ بھی نہیں چلا۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا تھا۔ نصیرہ بیگم شاہانہ کی شادی میں شریک نہ ہوئی تھیں، بلکہ اپنے بھائی کے ہاں نواب شاہ چلی گئی تھیں۔ تاجور اور ارجمند نے کسی قدر کوششیں کی تھیں انہیں منانے کی، بالکل پتھر کی ہو گئی تھیں وہ۔ افشاں بھابھی جانتی تھیں کہ وہ ماں کی وجہ سے کس قدر پریشان رہتی ہے، اس لیے کبھی تاجور کے ہاں بھیج دیتی تو کبھی ارجمند کے ہاں۔ کوئی مہینہ تاجور کے ہاں گزارا، کوئی ارجمند کے ہاں، وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ایک روز تاجور نے بتایا تھا کہ اسد امی جان کے پاس اکثر جاتے ہیں۔ اسے بہت خوشی سی ہوئی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے اسی رات تصدیق چاہی تو انہوں نے اس کی جانب نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا تھا، بھائی میری تو وہ ساس ہیں اور میری کسی حرکت کی وجہ سے وہ ناراض بھی نہیں ہے۔ خفگی ان کی تم سے ہے، مجھ سے تو نہیں۔ میری تو وہ اتنی ہی عزت افزائی کرتی ہیں جتنی دوسرے دامادوں کی کرتی ہوں گی۔ تو آپ نے مجھ سے کیوں چھپائی یہ بات؟ یہ سوچ کر کہ تم زیادہ بے چین ہو جاؤ گی۔ آپ نے ان سے کہا نہیں کہ… اس کی آواز پر آنسو غالب آ گئے۔ اسد کو واقعی اس پر ترس آ گیا۔ ان کا جی چاہا کہ اسے قالین سے اٹھا کر اپنے دل میں چھپا لیں، لیکن وہ ان کے ہوتے ہوئے بھی ان سے بہت دور تھی، کسی احمقانہ سی قسم کے شکنجے میں کسی ہوئی۔ کتنا سمجھایا تھا کہ ان قسموں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مت کرو یہ ظلم۔ جو دوسروں کو ناحق تنگ کرتے ہیں نا، اللہ انہیں معاف نہیں کرتا۔ ایک محبت کا دروازہ خود بخود بند ہوا اور دوسرے پر تم نے خود کفل چڑھا دیے۔ کیا آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ شاید۔ انہوں نے کتاب چہرے کے سامنے کر لی۔ بات سنیں؟ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ جی سناؤ۔ آپ امی جان سے کہیے نا کہ میں ہر وقت روتی رہتی ہوں، آپ کی بات شاید اثر کر جائے ان پر۔ ارجمند اپیا اور تاجور اپیا نے تو بہت کہا ان سے۔ تو پھر کیا؟ وہ کہتی ہیں جس دن میں نے دہلیز پر قدم رکھا… اس کی آواز بھر آ گئی۔ میرے ایک جملے کی اتنی بڑی سزا دی امی نے؟ وہ جملہ نہیں تھا، علم بغاوت تھا۔ یعنی عید کے جوڑے کی اہمیت سے انکار کر کے تم نے ان کی بات کو بے وقت ثابت کیا تھا، اور جس کے لیے کیا تھا وہ تو حلال جرت دے چکا۔ اسد نے بات کاٹ کر اس کے پریشان چہرے کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ آپ کو تو ہر وقت ہی مذاق سوچتا ہے، اگر آپ چاہتے تو… سچ نیلو، میں نے بہت سے بہانوں سے یہ بات ان تک پہنچائی۔ ایک روز کہنے لگیں، اسد میاں، اگر دامادوں کی بیٹیوں کی طرح بلکہ بیٹیوں سے زیادہ عزت کرنا ہمارے خاندان کی روایت نہ ہوتی تو وہ پہلی مرتبہ ہی مجھے دروازے سے واپس کر دیتی۔ میں اتنی جلدی اگر جاتا ہوں تو تمہاری وجہ سے ہی جاتا ہوں نا۔ ایک روز کہنے لگیں، خاندان بھر کمزاتوں کی طرح تھالی کا بینگن ہو چکا ہے، لیکن میں اپنے اصول اور روایات نہیں چھوڑ سکتی۔ ارے میرے فیصلے کے خلاف تو کبھی میرے شوہر بھی نہ بولے، اور وہ کل کی لڑکی… مجھے پتا ہے وہ نہیں مانیں گی، چاہے میں مر ہی کیوں نہ جاؤں۔ وہ روتی ہوئی باتھ روم میں گھس گئی۔ اسد نے اس کا دکھ اپنے دل میں محسوس کیا تھا۔ چاند رات کو وہ بھابھی، بھائی میاں، چاند میاں اور اسد کے ہمراہ خوش نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر دل رو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے تاجور کے ہاں بھی ہو آئی کہ بہن کی صورت دیکھ کر ہی کچھ سکون ملے گا، لیکن وہاں بھی دل نہ لگا۔ جلد ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں؟
ताजवर ने हैरानी से पूछा। बस आप ही, घर चलती हूँ, चांद मियाँ से कहिए चलें। बगल में ही बहन का घर था, मगर वो वहाँ भी कभी तन्हा नहीं आई थी कि माँ के सामने तो इमेज बिगड़ चुका है, कम से कम ससुराल में तो बना रहे। घर आई तो भाभी अफशा के साथ काम में मगन हो गई, लेकिन दिल बहुत बेचैन था। असद बाथरूम में तौलिया लटकाने आए तो वो दीवार से टिकी आंसू बहा रही थी। नीलो जी, वो बौखलासी गई। अरे क्यों इस कदर परेशान होती हो, सब ठीक हो जाएगा। वो रुख मोड़े अश्क पोंछती रही। अच्छा चलो तैयार हो जाओ, बाजार चलते हैं। चलो शाबाश भाई, बात माननी होगी तुम्हें मेरी। वो तैयार होने लगी। अरे नीलो कहाँ हो भाई, तुम्हारे भाई मियाँ बाजार से आ गए हैं, ईद मुबारक लो और दो। अफशा उसे पुकारती हुई चली आई और वो सर पर आंचल डालकर जेठ के सामने चली आई। आदाब भाई मियाँ, ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई, सदा खुश रहो। उन्होंने सुर्ख नोट बतौर ईदी उसके हाथ में थमा दिया। उसी वक्त असद आ गए। भाभी हम ज़रा बाजार तक जा रहे हैं। हाँ हाँ भाई ज़रूर जाओ। असद उसे लिए हुए नज़दीकी शॉपिंग सेंटर चले आए। ये रोशनियाँ, वजी जीवन साथी की रफ़ाकत, कोई शय भी उसका दिल ना बहला पाई। 1 घंटे बाद वो वापस हो रहे थे। असद गैर मामूली तौर पर खामोश से थे। खामोशी से गाड़ी ड्राइव करते रहे। गाड़ी धचके से रुकी तो वो चौंकी। कार उसके मेके की ड्यूड़ी से लगी हुई थी। असद ने उतरकर उसे भी बाहर आने को कहा। असद, उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। भाई मैं अम्मी जान को उनका एहसान वापस करने आया हूँ, वो चीज़ जो ना मेरी है ना उनकी। ये अधूरा सा रोग उन्हीं को मुबारक भाई। वो खड़े हुए संजीदगी से कह रहे थे। चलो भाई उतरो। वो लरसती हुई उतर आई। चलो। मैं नहीं जाऊंगी। वो कुछ कर बैठेंगी असद, आप देख लीजिएगा। अरे मुझे नहीं मालूम, जब माँ का दिल इतना सख्त हो सकता है तो मैं किस तरह काबिले भरोसा हो सकता हूँ। वो तुम्हारे खून में जज्ब हैं और इतनी बेनियाज हैं, तो फिर मेरे तुम्हारे दरमियान तो महज ज़ुबानी और कागजी रिश्ता है ना। चलो आओ भाई। असद का लहजा हर तासुर से आरी था। इस अचानक अफ्ताद ने तो रही सही तवानाई भी छीन ली थी। वो बमुश्किल उतर आई। असद ने दस्तक दी। चंद ही लम्हों बाद दरवाज़ा खुल गया। सामने ढांचा सी नसीरा बेगम खड़ी थीं। असद ने सलाम किया। जवाब में उन्होंने दुआया कलमात कहे और सर पर हाथ फेरा। वो कार से टिकी लरज रही थी। दोनों अंदर चले गए तो उसने कदम उठाए। नसीरा बेगम उसे देखकर ज़रा ना चौंकी। तब वो दीवाना वार भागकर उनसे लिपट गई और तड़प तड़प कर रो दी। वो चंद लम्हे तो साकित खड़ी रहीं, फिर जब्त ना कर सकीं। उसे अपने बाजुओं में जकड़ लिया और फूट फूट कर रो दी। औलाद को माँ बाप की कमज़ोरी का पता होता है, इसीलिए बाज़ औक़ात बहुत सताती है औलाद। अम्मी, मुझे पता होता ना कि मेरी वो बात इतनी बड़ी क़यामत ले आएगी, तो मुझे माफ़ कर दें अम्मी। रो रो कर मेरी आंखें खुश्क हो गईं अम्मी, पर आपको मुझ पर रहम ना आया। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। क्यों नहीं आया? बहुत आया। असद मियाँ आते रहते हैं, सब कुछ बता देते थे। मैं अपनी तबीयत से मजबूर हूँ नीलो। मेरी हाँ भी एक मर्तबा होती है और ना भी। उनके अंदाज में बेबसी थी। हालांकि इसकी वजह से बहुत दुख भी उठाए हैं मैंने। असद मियाँ बहुत अच्छे हैं नीलो। अब मैं खुश हूँ कि तूने एक जुमले के इवज़ इतना अच्छा दामाद दिया। तो फिर आपने मुझे माफ़ क्यों नहीं किया था? तो तू आई थी माफ़ी मांगने क्या? आप ही तो सबसे कहती थी ना कि कहती थी ना, एक बात कहने की आदत जो है, तू आकर तो देखती जैसे आज आई है। मैं डर के मारे आज भी ना आती। ये तो उसने असद की सिमत देखा। असद मियाँ? जी खाला जान। देखो बेटा, आज तो तुमने इसको सख्त दिल माँ का ताना दिया, आज के बाद तो गोया आपने सुन लिया। वो बनावटी शर्मिंदगी से बोले, हालांकि वो उन्हें खिड़की में खड़ा देख चुके थे। असद ने उन्हें सुबह इत्तला कर दी थी कि वो रात तक आएंगे। मैं शर्मिंदा हूँ, वो बनावट से बोले और बाहर चले गए। फिर एक भारी सा पैकेट लेकर अंदर आए। नसीरा बेगम मिठाई लेने बावर्ची खाने में चली गई थीं। वापस आकर ताज्जुब से पूछा, ये क्या है भाई? ईद का जोड़ा, वो इत्मीनान से बोली। ईद का जोड़ा? अहे मगर किसका? आपका। हाय, तुम किस रिश्ते से मुझे ईद का जोड़ा दे रहे हो भाई? बेटे के रिश्ते से, और मज़ीद कुछ कहने की गुंजाइश नहीं।
وہ قطعیت سے بولے، عید کے جوڑے کی تو اپنی اہمیت ہوتی ہے نا، کیوں خالہ جان؟ تانا دے رہے ہو مجھے اب کیا؟ وہ رنجیدہ ہو گئی۔ خدا نہ خواستہ خالہ جان، وہ گھبرا کر بولے، یہ تو میری خوشی ہے، یہی جوڑا پہن کر آپ ہماری دعوت ولیمہ میں شرکت کریں گی۔ آئیں، دعوت ولیمہ؟ جی خالہ جان، آپ کی بیٹی نے قسم کھائی ہوئی ہے میری ادھوری دلہن رہنے کی، اور میں نے بھی قسم کھائی تھی کہ ساس کے بغیر ولیمہ نہیں کروں گا۔ اپنی ضدی بیٹی کو ذرا سمجھائیں، اس نے 7 ماہ سے مجھے بھی سزا دی ہوئی ہے اور خود کو بھی ادھوری دلہن بنا رکھا ہے۔ ماں نے حیرت سے نیلو کی طرف دیکھا جس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا۔ بیٹا، میں نے تو اس سے رشتہ توڑ کر راستہ دکھایا تھا، پر اس نے تو اپنی قسم سے محبت کی نئی مثال قائم کر دی۔ آج سے میری بیٹی ادھوری نہیں، پوری دلہن ہے۔ اسد شوخی سے بولا، تو پھر چلیں، میرے گھر کی رونق ابھی تک انتظار میں ہے۔ نیلوفر نے نظریں جھکا کر اسد کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی خاموش قسم پوری ہو چکی تھی۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ محبت صرف ملنے کا نام نہیں بلکہ معافی اور مسیحا بننے کا نام بھی ہے۔ باہر عید کا چاند نکل رہا تھا اور اندر ان کی اپنی زندگی کی نئی عید شروع ہو رہی تھی۔